پرائے بھی ذکر جمیل پر مجبور۔ تومس کارلائل کو دیکھو، یہ ایک پکا عیسائی ہے اور سارے انگلستان میں تاریخ و زبان دانی کی فضیلت سے اشہر المشاہیر میں داخل ہے۔ وہ ہیروز آف ہیروز لکھنے بیٹھتا ہے تو گروہ انبیاء میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام مبارک کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھولا ہوا ہے اور ان کے کارناموں سے جو آج تک بحیرہ کلزم کی امواج اور فلسطین کے ذرات کو بھی یاد ہے ناواقف ہے؟ کیا وہ داؤد علیہ السلام کو نہیں جانتا، جنہوں نے بنی اسرائیل کی متفرق شدہ اسباط میں جمعیت پیدا کی، جنہوں نے ایسی سلطنت کو بنایا اور پائیدار کیا کہ ان سے پہلے ایسی سلطنت کا خواب بھی فرزندان یعقوب علیہ السلام نے کبھی نہ دیکھا تھا؟ کیا کارلائل کو معلوم نہ تھا کہ داؤد علیہ السلام نے عبادت و موسیقی کو جمع کر کے ہوا کو ترنم سے اور فضا کو مناجات سے بھر دیا تھا؟ موسیقی کی اس قدر افزائی پر تو کارلائل کے رقاص دل کو ضرور اچھل پڑنا چاہیے تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ کارلائل کو یسعیاہ کی وہ نبوتیں اور پیش گوئیاں یاد نہ تھیں جو اناجیل متی و یوحنا کی تصانیف کا مایہ خمیر ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ دانییل نبی کی ان برکات سے بے خبر تھا جس نے بابل کے کافر و جابر بادشاہ کو یہود کی حفاظت و اکرام پر آمادہ کر دیا تھا، جس نے لاکھوں ایمانداروں کو قتل و صلب سے بچا لیا تھا، جس نے سینکڑوں سال کے آئندہ واقعات کے طلسم کو کلید تعبیر خواب سے کھول دیا تھا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ کارلائل کو شالتی ایل کی خدمات کا علم نہ تھا، جس نے اسیری سے رہائی پا کر اتنا بڑا ایوان یروشلم تعمیر کر دیا تھا جو ہیکل سلیمانی سے کم نہ سمجھا جاتا تھا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کارلائل حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانت اور حضرت یوحنا بپتسمہ دہندہ کے زہد و عبادت اور وعظ و تذکیر کے حالات سے ناآشنا تھا؟ ان سب کا جواب منفی ہے۔ لفظ کہانت عیسائی اصطلاح میں اخبار عن الغیب میں آتا ہے اور اسی لیے وہ اس لفظ کا اطلاق انبیاء کی پیشین گوئی پر کیا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اس لفظ کا استعمال یہاں انہی معنی میں کیا ہے۔ پیارے عزیزو، پروفیسر تھامس کارلائل ان سب باتوں کو جانتا پہچانتا ہوا بلکہ مانتا اور ایمان رکھتا ہوا بھی مجبور ہے کہ وہ گروہ انبیاء علیہم السلام میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات ہی کا مبارک نام انتخاب کرے۔ اس جگہ یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ کارلائل کو انبیاء میں سے صرف ایک ہی مبارک نام پر اکتفا کرنا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام پر اسے بس کرنا پڑی۔ دیکھو، حکماء، شعراء اور فلاسفروں کی صنف میں یہ مصنف صرف ایک نام کے انتخاب کرنے کا پابند نہیں ہوا، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو بحث نبوت میں بھی ایک سے زیادہ نام لکھ سکتا تھا۔ لہٰذا ہماری دلیل اور بھی متین و وقی ہو جاتی ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ جب کارلائل نے اپنی مورخانہ تحقیقات کی نگاہ سے آفتاب نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تب اسے ہزاروں سال کے عہد وسیع کے آسمان پر اور کوئی بھی کوکب نبوت نظر نہ آیا جسے اس آفتاب کے دوش بدوش وہ اپنے اوراق پر جلوہ گر کر سکتا۔ یہ نمونہ ہے رفت ذکر کا کہ ایک صحیح الاعتقاد عیسائی کیمبرج یونیورسٹی جیسے دارالعلوم کا مسلمہ استاد، جس کے نام پر انگلستان کو فخر و ناز ہے، ہزاروں انبیاء کی صداقت پر ایمان رکھتا ہو اور سینکڑوں انبیاء کے اسماء پاک کا علم رکھتا ہوا بھی دنیا کے سامنے جب نبوت کا نمونہ پیش کر سکا تو سیدنا و مولانا محمد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود باوجود کا ذکر کر سکا۔ اس جگہ وہ نوشتہ پورا ہوا جو قرآن حکیم میں ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سورۃ الاحزاب۔ تم کو بہترین نمونہ محمد رسول اللہ ہی ملیں گے۔ رفع ذکر اور کتب سابقہ، رفت ذکر کا بیان جس طرح اہل ایمان کرتے ہیں اسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہم نے موجودہ بائبل سے ثابت کر دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یعقوب علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یسعیاہ علیہ السلام، یرمیاہ، دانی ایل، حزقی ایل، حبقوق، ملاکی، یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام نے
محامد محمدی اور نعوت مصطفی کو اسالیب بدیع اور علامات متنوعہ کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ وہ امر عظیم الشان ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ انجیل اول کے مصنف سینٹ متی نے ان چند پیشین گوئیوں کی تلمیحات پر اشارہ کیا ہے جو سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی بابت صحف سابقہ میں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی منصف ہے تو ان مجمل اشارات کو دیکھے اور جناب متی نے جو طریق استدلال نکالا ہے اس کا موازنہ کرے، اور پھر ان آیات بینات کو دیکھے جو بائبل ہی کے اندر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ثابت و متحقق ہیں۔ سینٹ متی کو جو محبت صادقہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ تھی، نیز جو دسترس کامل اس کو مضامین بائبل پر حاصل تھی، ہم ان ہر دو امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہایت وثوق سے یقین کر سکتے ہیں کہ سینٹ مذکور نے کوئی ایسی پیش گوئی اپنی انجیل میں درج کرنے سے باہر نہیں چھوڑی جس کا تعلق جناب مسیح علیہ السلام کی ذات گرامی سے تھا۔ ہم بھی متی کی بتلائی ہوئی پیشن گوئیوں کا مصداق جناب مسیح علیہ السلام ہی کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور بعد ازاں ان پیش گوئیوں کو لیتے ہیں جو جناب متی کے زمانے تک بطور پیش گوئی یعنی خبر مستقبل موجود تھیں، اور جن کا مصداق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے سوا اور کسی کو بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ یہودی، عیسائی، مسلمان سن رکھیں کہ اسی موجودہ بائبل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام، مقام ولادت اور دار ہجرت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے قبائل کے نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار آنے والی قوموں کے نام اور ان کے انجام ایسی وضاحت سے پائے جاتے ہیں کہ وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صحیح تفسیر ہیں، اور ان سے یہ امر بوضوح تام ظاہر ہو جاتا ہے کہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ذکر کا اہتمام صدیوں پیشتر کیسے زبردست اعلانات سے فرمایا تھا۔ بے شک اس فضیلت علیہ میں اور کوئی بھی بزرگوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سہیم ثابت نہیں ہوا۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ نمبر 7، 8 اور 9، تعلق کے خاطر، حسن انجام، رضا مندی۔ نمبر 1، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، سورۃ الضحیٰ، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ نمبر 2، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورۃ الضحیٰ، آخرت تیرے لیے اولا سے بہتر ہے۔ نمبر 3، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ الضحیٰ، تیرا رب تجھے اتنا کچھ دے گا کہ تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ ہر 6 آیات سورہ والضحیٰ کی ہیں۔ علماء مفسرین کا اتفاق ہے کہ ابتدائے بعثت میں اول کلام الہی کا نزول ہوا، اور اس کے بعد وحی میں ابطاء یعنی دیر و درنگ ہوا۔ وحی کا رک جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب صادق کی ترقی اور شوق کی افزونی کا سبب ٹھہرا۔ یہ ظاہر ہے کہ طلب و اشتیاق تردد و اضطراب سے جدا نہیں رہ سکتے۔ قلب و روح پر وحی ربانی نے جو باب علوم و حقائق کھول دیا تھا، اس کے لیے بیش از بیش کیوں طلب نہ بڑھ جائے۔ زمانے ہجر بڑھتا گیا تو اشتیاق صادق میں گوں نہ گوں توجیحات پیدا ہونے لگیں۔ نمبر 1، ابتدا تو خود اس دل ربا نے کی ہے۔ نمبر 2، اس نے خود اپنے پیام سے مجھے شاد کام فرمایا۔ نمبر 3، پھر اب یہ خاموشی کیسی؟ نمبر 4، نہیں اس بارگاہ عالی کی جانب لفظ خاموشی کا اطلاق بھی کیوں صحیح ہو؟ نمبر 5، یہی داخل ادب ہے کہ میں اس کے کسی سبب کو اپنی ہی طرف منسوب کروں۔ نمبر 6، کیا مجھے اس نشے میں، اسی تڑپ، اسی سوز، اسی گداز میں چھوڑ دیا جائے گا؟ نمبر 7، اس حالت کا خاتمہ کب تک ہوگا؟ یہ وہ خیالات ہیں جو محب صادق کے دل میں جوش زن ہو سکتے ہیں۔ آخر انتظار کا زمانہ ختم ہوا، بارگاہ قدسی سے ایسے خیالات کا ازالہ کیا گیا جن کو شوق واردات کی مجموعی حالت نے پیدا کر رکھا تھا، یا سوز و گداز نے قالب قلب کو گرما رکھا تھا۔ پیارے تو دی کسے کہتے ہیں؟
قلا کا ذکر کیا؟ جس مالک کی ربوبیت نے تجھے پالا پوسا ہے، جس نے از آدم تائیں دم وتقلبك في الساجدين کے اتوار میں تیری نگہداشت فرمائی ہے، جس نے ایام یتیمی میں تیری حفاظت در یتیم کی طرح کی ہے، جس نے عیال کی کثرت میں تجھے اس کے جنجال سے پاک رکھا ہے، جس نے کوہ ہیرا کو تیرے لیے طور بنا دیا ہے، جس نے آگ کے ظاہری چمک کے بغیر تیری آنکھوں کے نور سے، تیرے قلب کو سرور سے، تیری روح کو راہ سے، تیرے ایمان کو ایقان سے معمور، بھرپور اور نورن علی نور کر دیا ہے، اس کی طرف سے وداع و قلا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیحین میں جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 شب بوجہ شکایت جسمانی بستر سے نہ اٹھے تھے۔ ایک عورت نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں کہ تیرا شیطان تجھے چھوڑ گیا اور علیحدہ ہو گیا، کیونکہ وہ 2-3 شب سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قلا کا لفظ اس کافرہ نے استعمال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیات نازل فرمائیں۔ بخاری میں یہ روایت 4 مقامات پر آئی ہے۔ کتاب الجمعہ باب ترک القیام للمریض، کتاب التفسیر باب ما ودعک، کتاب فضائل القرآن باب کیف نزول الوحی، مسلم میں 2 مقامات۔ کتاب الجہاد والسیر باب ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اذی المشرکین۔ بخاری کی ایک روایت میں تو یہ عورت کوئی مسلمان معلوم ہوتی ہے، باقی روایتوں سے کافر عورت کے طور پر سامنے آتی ہے، مگر ان میں سے کسی بھی روایت میں عورت کے قول میں ودعک اور قلا کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ مدون: اچھا، اب ہم تمہیں ایک مژدہ روح پرور سے شاد کام کرتے ہیں کہ اب آنے والا زمانہ گزرے ہوئے وقت سے خوش تر و نکوتر ہوگا۔ نکوتر فارسی کا لفظ ہے، بمعنی زیادہ اچھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق، ترجمہ: اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو اس درگاہ کی بسم اللہ تھی۔ آئندہ معارف و حقائق کے دروازے کھلے رہیں گے اور انوار و برکات اور مشاہدات و تدلیات کے ترشحات و چمن آرائے نبوت ہوں گے۔ نصر و تمکین کا نشان سر بلند ہوگا، فراوانی علوم اور کثرت مومنین کا نظارہ خوش آئند۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ترتیل و تنزیل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا۔ بائبل میں پہلے سے یہ پیشین گوئی موجود تھی، حکم پر حکم، حکم پر حکم، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ عطا و نوال کی مقدار کو خود جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی و رضا پر مقرر فرمایا گیا، اور عطیے کا اندازہ نہ صرف قلق و اضطراب کے ازالے کی حد تک مقصود کیا گیا، بلکہ خود طلب و شوق کی فراخی اور دل و روح کی خوشنودی کو اس کی حد بتلایا گیا۔ یہ انتہا تھی فضل و اکرام کی، یہ حد تھی تکمیل کمالات کی۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت خاصہ ہے کہ عطیہ کی مقدار کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی و رضامندی کی حد تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس خصوصیت کی تکمیل فرماتے ہوئے رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی خلعت رضوان سے مشرف فرمایا ہے۔ الف: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ سورۃ الفتح: اللہ مومنوں سے رضامند ہوا جبکہ وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کرتے تھے۔ با: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورۃ البینات: اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا۔ جیم: الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ سورہ توبہ: ایمان لانے والے جنہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں مال اور جان سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے والے ہیں اور یہی اپنی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ سورہ توبہ۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضوان اور جنت کی بشارت دیتا ہے، بہشت جس میں دائمی نعمتیں ہیں ان کے لیے ہوں گے۔ فرمایا دال ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم۔ سورہ توبہ۔ اللہ کی رضوان تو سب سے بڑھ کر ہے اور یہی سب سے بلند تر کامیابی ہے۔ فرمایا ہاں رضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ۔ میں خوش ہوں کہ اسلام تمہارا دین ہو۔ ہمارا یقین و ایمان ہے کہ یہ شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان لانے والوں کو بھی رضائے رحمان اور خوشنودی منان کا گراں مایا عطیہ ارزانی فرمایا گیا، اور اس طرح پر وہ وعدہ صادق پورا کیا گیا جو آیت زیب عنوان میں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سورۃ الضحیٰ۔ تیرا رب تجھے وہ کچھ دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اس کا مکمل نظارہ اہل ایمان یوم الدین کو ملاحظہ کریں گے، جبکہ ان کے طلب و سوال اور وہم و گمان سے بھی سینکڑوں درجے بڑھ کر انعامات کا نزول فرمایا جائے گا۔ نمبر 10، نبی امی۔ النبی الامی الذی۔ سورۃ الاعراف۔ وہ نبی امی ہیں۔ یہ محقق ہے کہ سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا الرسول النبی الامی۔ اور کسی نبی کا لقب نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی لقب انبیاء کرام اور سابقہ امم کو بتلایا گیا ہے۔ امی ہونے کے معنی علماء نے اس میں امی کے متعلق جو پاکیزہ خیالات ظاہر فرمائے ہیں، ناظرین کے لیے ان پر عبور موجب فرح و سرور ہوگا۔ الف، امی ام القریٰ کی نسبت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کا نام ام القریٰ فرمایا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ سورۃ الانعام۔ کہ تو ام القریٰ اور اس کے گردا گرد کی بستیوں کو ڈرائے۔ مشہور قدیم جرمن مورخ سپرنجر اور سکریدر کا قول ہے کہ ان محققین کی رائے بالکل درست ہے جو اولاد سام کا اصلی وطن ملک عرب کو قرار دیتے ہیں۔ اسلامی روایات صحیحہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ عرب میں سب سے پہلی آبادی بلدہ مکہ معظمہ ہے، جہاں خانہ بدوش قوموں نے قیام کیا اور بربریت و توحش کو چھوڑ کر عمران و تمدن کی زندگی میں داخل ہوئے۔ الغرض تاریخ اور روایت کے مجموعی اتفاق سے ثابت ہے کہ مکہ ام القریٰ ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے بنائے مکہ کے وقت یہ دعا کی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ سورۃ البقرہ۔ اے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنائیو اور یہاں والوں کو میوہ جات کھلایا کیجیو۔ دعا کے یہ الفاظ بھی ہیں، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ سورۃ البقرہ۔ ان میں سے ایک شاندار رسول بھی جو انہی میں سے ہو مبعوث کیجیو۔ دعائے خلیل میں دو باتیں عجیب ہیں۔ نمبر 1، اس بستی کے رہنے والوں کے لیے جہاں کی زمین ناقابل زراعت ہے، میوہ جات و ثمرات بکثرت ملنے کی استدعا۔ ان الفاظ کی برکت آج تک نظر آ رہی ہے کہ مکہ کے بازار سبزیوں، ترکاریوں اور گوناگوں میوہ جات سے بھرے نظر آتے ہیں۔ یہ علامات ظاہری اس امر پر دال ہے کہ رب العالمین نے فی الواقع اپنے خلیل کی دعا کو من و عن شرف قبولیت بخشا۔ نمبر 2، یہی دعا بوضوح بتلا رہی ہے کہ صرف خوراک جسمانی یا لذائذ کام و دہن تک ہی اس کا اثر محدود نہ تھا، بلکہ روحانیت کے لیے دعا کے الفاظ زیادہ پرزور تھے۔ وعدے کا رسول اور دعائے خلیل کا رسول مبعوث ہوا اور بڑی شان کے ساتھ مبعوث ہوا۔ اس کے قومی و نسبی تعلقات انہی لوگوں کے ساتھ تھے جو اس بستی کے سردار تھے، لہٰذا ام القریٰ کی نسبت سے اسے امی کہنا درست ٹھہرا۔ با، امی امت سے ہے۔
امت کی تا بوقت نسبت گر گئی ہے، جیسے مکہ سے مکی۔ اندرین صورت اس میں امی اس حدیث صحیحہ کی تفسیر ہے جو صحیح مسلم میں باروایت انس رضی اللہ عنہ موجود ہے۔ انا اکثر الانبیاء تبعا، ترجمہ: کثرت امت کے لحاظ سے میں سب انبیاء سے بڑھا ہوا ہوں۔ جیم، اس میں امی کی طرف منسوب ہے، اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ پاکی فطرت و عصمت من جانب رب العزت جملہ عیوب و نقائص سے ایسے ہی پاک و صاف ہیں جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے۔ ام المومنین عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہی معنی پر نظر رکھتے ہوئے اشعار ذیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھے تھے، اور ان اشعار کو سن کر آقائے نامدار نہایت مسرور الوقت ہوئے تھے۔ ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرزعة وداء مغيل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل۔ دال امی کی طرف منسوب ہے، اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد اکتساب علوم و فنون کی جانب کوئی رغبت نہ کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوح قلب پر تقریراً یا تحریراً کسی ایک حرف کا نقش بھی ثبت نہ ہوا تھا۔ ملک عرب کی حالت بھی یہی تھی کہ وہ لکھنے پڑھنے سے عاری ہوتے تھے، وہ اپنی تمام عمر اسی حالت میں پوری کر دیا کرتے جو ایک ایسے بچے کی ہوتی ہے جو نہ مکتب گیا، نہ درس لیا، نہ قلم ہاتھ میں پکڑا، نہ سبق زبان پر جاری ہوا۔ یہودیوں نے اسی لیے اہل عرب کا نام امیون رکھ دیا تھا۔ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل۔ سورہ آل عمران۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ان امی لوگوں کے ساتھ خواہ کچھ ہی برتاؤ کریں ہم پر کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ یہی نام اہل عرب کے لیے معرفہ بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا۔ سورۃ الجمعہ۔ اللہ وہ ہے جس نے امیوں کے اندر شاندار رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہی لفظ اہل کتاب کے ناخواندہ اشخاص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ سورہ بقرہ۔ یہودیوں میں ایسے ناخواندہ بھی ہیں جن کو کتاب کا کچھ علم نہیں۔ الغرض لفظ امی سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرز و طریق خواندگی اہل دنیا سے بالا تر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو دوسری جگہ اس طرح ظاہر فرمایا ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ سورۃ العنکبوت۔ اے رسول، قرآن سے پہلے تو تم نہ کسی کتاب کو پڑھا کرتے تھے اور نہ تمہارے دست راست نے کبھی کوئی خط کھینچا تھا، تب تو یہ بطلان والے شک بھی کر سکتے۔ معنی بالا کے لحاظ سے اسم النبی الامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ واضح ہو کہ نبی نبا سے ہے، اور نبا واقعہ عظیم اور اعلام ذو الاہتمام کو کہتے ہیں، یعنی نبی وہ ہے جو علوم عالیہ اور وقائع عظیمہ کی اطلاع اہل علم کو دیتا ہو، اور جب یہ لفظ اللہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو علوم عالیہ اور شرائع عالیہ اور نوامیس ربانیہ کی اطلاع براہ راست اللہ تعالیٰ سے کرتا ہو۔ نبی کو نبابتن سے بھی مشتق بتایا گیا ہے۔ نباوت کے معنی مقام مرتفع ہیں، اور نبی وہ ہے جو اس مقام علیہ پر فائز ہو جہاں کوئی انسان اکتساب و محنت و ریاضت سے نہیں پہنچ سکتا، اور اس مقام پر اس کے فائز ہونے کا سبب محض استفاء ربانی ہوتا ہے۔ النبی الامی کے وصف نے بتلا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرف شناسی و خط کشی سے تو دور ہیں، اور بائیں ہمہ علوم عظیمہ و آیات کاملہ کا صدور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر ہوتا رہا۔ اہل سیرت جانتے ہیں کہ حضور کو النبی الامی کے لقب سے یاد کیا جاتا، بلایا جاتا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرز خطاب سے خرسند و مسرور ہوا کرتے تھے۔ اب اہل زمانہ کا حال دیکھو کہ جوں ہی کسی شخص کو ذرا شد بدھ کہنے کی لیاقت ہوئی تو وہ اپنے لیے فاضل، اکمل، الوضعی، المعی، علامہ وغیرہ الفاظ سننا اور کہلانا پسند کرتا ہے، اور یہ ہر ایک صاحب قلم و زبان آور کا فطری خاصہ سا ہو گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اصلیت سے بڑھ کر اس کے علم و فضل کا اندازہ لگایا جائے۔ لیکن ایک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو ہر وقت خواندگی کا اعتراف اور امی ہونے کا اقرار ہے۔ اس اعتراف و اقرار پر بھی ہزاروں علماء، سینکڑوں فلاسفر حاضر ہوتے، زانوے ادب تہ کرتے اور اقرار کرتے کہ ان لوگوں کا علم و فہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان قطرہ و کلزم کی مثال رکھتے ہیں۔ غور کرو کہ جو شخص دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنا وہ تمام دنیا کا استاد بنا ہوا ہے۔ محاسن اخلاق، محامد اعمال، تدبیر منزل، سیاست مدن، اقتصادیات، سیاسیات، عمرانیات کے درس اور دماغ کو روشن، قلب کو مجلہ، روح کو منور بنانے والی تعلیم دے رہا ہے۔ اس کی درس گاہ قدس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، وہاں داخلے کی کوئی فیس نہیں ہے، وہاں ایک صحرا نشین اور ایک شہری، ایک فلاسفر اور ایک بدوی پہلو بہ پہلو بیٹھے ہوئے ہیں اور بآن واحد اپنی اپنی استعداد و قابلیت کے موافق مستفیض و مستفید ہو رہے ہیں۔ اندرین صورت امی لقب سے علمنی ربی فاحسن تأدیبی کا نور ظہور بخش ہے اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا دعویٰ محقق ہو رہا ہے۔ ہاں، لقب امی کی وجہ یہ بھی ہے کہ اول الانبیاء ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الانبیاء بنی اسرائیل عبداللہ عیسیٰ بن مریم تک جملہ انبیاء و مرسلین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت عالیہ اور اوصاف جلیہ بیان کیے۔ الف سے آدم، میم سے مسیح مراد ہے اور یائے نسبت اس راز کی کاشف ہے۔ نمبر 11، عطائے کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورۃ الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کوثر بوزن فعل ہے اور یہ وزن مبالغے کے لیے آتا ہے۔ لفظ کثرت تو خود ہی فراوانی افزونی کے معنی کے لیے ہے۔ جب اسے بھی بر وزن مبالغہ استعمال کیا گیا تو اس کے معنی کثرت بالائے کثرت اور فراوانی بیش از فراوانی اور افزونی بر افزونی ٹھہرے۔ صحیح بخاری میں ہے، عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه إياه۔ ابو بشر رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ کوثر کے معنی وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے۔ ابو بشر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لوگوں کا گمان تو یہ ہے کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے۔ سعید نے جواب دیا، ہاں، وہ جنت والی نہر بھی تو اسی خیر کثیر ہی میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حوض کوثر کے وجود کی تصدیق صحیحین کی حدیث ان انس رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ۔ اس موضوع پر حضرت کے علاوہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی متعدد مضامین پر مشتمل احادیث منقول ہے۔ مدون، لہٰذا حوض کوثر کے وجود اور عطیے پر یقین رکھتے ہوئے بھی یہ تفسیر صحیح ہے کہ آیت ذیب عنوان میں رب العالمین کی طرف سے انعامات لامتناہی اور عطیات غیر محدود کی آگاہی فرمائی گئی ہے۔ اس خیر کثیر کے تحت میں بہت سی اشیاء کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، اذاں جملہ۔ امت محمدیہ ایسی نبوت جامعہ اور ریاست عامہ اور دعوت کاملہ اور ہدایت بالغہ پہلے کب کس کو عطا ہوئی تھی؟
اسی نبوت کے ثمرات میں سے ہے کہ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کا فرمان صادر ہوا۔ اور اسی نبوت کے گلہائے رنگین میں سے ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، سورۃ النساء، ہم نے جو رسول بھیجا وہ اس لیے بھی کہ اس کی اطاعت ہمارے اذن کے تحت میں کی جائے کہ منشور کی اشاعت فرمائی گئی۔ صاحب کوثر وہی ہے جس کی اطاعت کا امر الہی جاری ہوا ہو۔ صاحب کوثر وہی ہے جس کی اطاعت کو اطاعت ربانی فرمایا گیا۔ صاحب کوثر کی نبوت وہی نبوت ہے جس کی قدامت تاریخ بشر سے پہلے کی ہے اور جس کی نہایت انتہائے عالم سے ملی ہوئی ہے۔ رب العالمین کے کلام پر غور کرو، وہ یہ بھی فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سورہ آل عمران، اللہ کی شہادت ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، نیز وہ یہ بھی اعلام فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، سورۃ المنافقون، اللہ کی یہ بھی شہادت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یقیناً ہیں۔ جب رب المشرقین و رب المغربین خود شہادتین کو اپنی شہادت سے مصدق و مؤکد فرماتا ہے تو نبوت محمدیہ اور رسالت مصطفیہ کے خیر کثیر ہونے میں کیا کلام رہ جاتا ہے۔ نمبر 2، ازاں جملہ، کوثر سے مراد اسلام ہے، وہی اسلام جس کے سوا اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقبول و منظور ہی نہیں، وہی اسلام جس کا انبیاء اعظام نے ہمیشہ اعلام فرمایا، وہی اسلام جو سعادت دارین کا جامع اور اصلاح و فلاح ثقلین کا ذخیرہ ہے۔ نمبر 3، ازاں جملہ، کوثر سے مراد کثرت امت محمدیہ ہے، یہ کثرت حد و عدد کے احاطے سے باہر ہے اور یومن فی یومن ترقی پذیر ہے۔ 1881 عیسوی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد 4.25 کروڑ بیان کی جاتی ہے اور 1921 عیسوی کی مردم شماری میں ان کی تعداد 6.25 کروڑ شمار میں آئی ہے۔ 40 سال میں اکیلے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کا قریباً 2 چند ہو جانا اعداد صحیح سے ثابت ہو گیا، تو دیگر اقطاع عالم میں بھی اس بیشی کا اسی رفتار سے بڑھتے رہنا یقینی کہا جا سکتا ہے۔ بالمقابل اس کے اکثر اقوام ہیں جو گھٹ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بحر فنا میں گر رہی ہیں۔ یہ اسلام ہی ہے جس کا پاک درخت اپنی جڑوں کو زمین کے سوتوں تک پھیلا رہا ہے اور جو اپنی پھلدار شاخوں کے ساتھ فضائے آسمانی پر چھا رہا ہے۔ نمبر 4، ازاں جملہ، کوثر سے مراد قرآن حمید اور کتاب مجید ہے، یہ وہی خیر کثیر ہے کہ شاخ ہائے اشجار کی اقلام اور قطرات بہار کی مداد، جس کی مدح و ثنا کے استیفا سے عاجز ہے۔ عمر نوح اور فہم جبریل بھی اگر جمع ہو جائیں تو حسر اسرار قرآنیہ سے قاصر ہیں۔ بے شک یہی کتاب کلزم حقائق ہے اور یہی کوثر علوم ہے، یہی مطلع انوار ہے اور یہی مخزن الاسرار ہے۔ معجزات انبیاء کا اظہار ایک وقت خاص میں ہوتا تھا اور پھر خود انہی کے عہد مبارک میں اس معجزے کا وجود و نمونہ پایا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بن جانا، پھر اژدہا کا سیرت اولیٰ پر عود کر جانا ایک ایسا نظارہ تھا جو کوہ طور کے بعد فرعون ہی کے دربار میں دیکھا گیا۔ وہی عصا بنی اسرائیل کے لیے انفجار ماء کا آلہ بنا، ضرورت جاتی رہی تو وہی عصا کا عصا رہ گیا، پھر وہی عصا کسی دوسرے کے ہاتھ میں جا کر صرف ایک لکڑی رہ جاتا تھا۔ قرآن پاک ہمارے سید و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے، ابدی معجزہ ہے۔ اس کا اعجاز ہر وقت ہر آن موجود و مشہود ہے اور ہر ایک عالم دین اس کے معجزہ ہونے کی براہین صادقہ ہر وقت و ہر حین پیش کر سکتا ہے۔ بے شک یہ ایسی خیر کثیر ہے جس کا اعلان من جانب رب رحمان ہونا ضروری تھا۔ نمبر 5، ازاں جملہ، کوثر سے مراد وہ فضائل کثیرہ اور محامد جمیلہ اور نعوت متکاثرہ ہیں
جو وجود باوجود مستفوی میں مندرج و منتوی تھے، انابت آدم اور استقامت نوح، حلم اسماعیل و علم خلیل، درس ادریس و تنفیس شیس، حقانیت اسحاق اور عاقبت بینی یعقوب، نورانیت یوسف و صالحیت صالح، ہدی ہود اور جمعیت شعیب، لطافت لوط اور عبرت عزیر، شکوہ سلیمان و اندوہ یحییٰ، داد داؤد و دعائے یونس، ایاب ایوب و ذہاب زکریا، امامت ہارون و ایناس الیاس، زہد عیسیٰ و علو موسیٰ، احسانیت لقمان و انقیاد خضر، مسائی الیسع و کفالیت ذوالکفل علیہم السلام۔ یہ ایسے الوان گوناگوں ہیں جو الہی شمس حقیقت کے پیکر نوری میں مجتمع ہیں۔ رحمت للعالمینی کا وہ رنگ ہے جس نے ان الوان کو اپنے اندر جمع کر لینے کے بعد اپنے رنگ خاص سے رنگین بنا دیا ہے۔ نمبر 6، ازاں جملہ کوثر سے مراد سید کثیر الخیر ہے۔ یہ معنی صاحب صحاح اللغات نے تحریر کیے ہیں۔ یقیناً حضور سید ولد آدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ بالیقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الخیر ہیں اور سید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ مشعل ہدایت ہیں کہ ظلمات کفر و شرک کو دور فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ سراج منیر ہیں کہ چشم کور سواد کو بینائے حقائق بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نور بہت ہیں کہ قلب عالم کو منور اور روح اعظم کو مستنیر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ عبد کامل ہیں کہ انسانیت کو تخت سیادت پر بٹھلایا۔ الغرض عطیہ کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اور امید ہے کہ فردائے قیامت کو تشنگان جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلال الطاف سے بہرایاب اور عطشان خشک زباں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جام کوثر سے ضرور شاد و سیراب ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آمین۔